السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. کینسر اویئرنیس سیشن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں، اس پوڈ کاسٹ میں، اس سیشن میں ہم بات کرنے والے ہیں ریڈیشن انکالوجی کے حوالے سے یا پھر ریڈیو تھراپی کے حوالے سے. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر بلال مظہر قریشی صاحب. آپ پیڈیاٹرک ریڈیشن انکالوجسٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے ہیڈ ہیں ریڈیشن انکالوجی ڈپارٹمنٹ کے. ڈاکٹر صاحب، وداؤٹ فردر اڈو میں ڈائریکٹلی سوال کی طرف آنا چاہوں گا کہ ریڈیشن انکالوجی جو ہے وہ ہے کیا، اور ریڈیو تھراپی جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے یہ علاج جو ہے وہ کینسر میں کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی. اور میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی اسپیشلٹی کو، جو کہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، ایک امپورٹنٹ علاج ہے بچوں کے کینسر کے. اس میں ریڈیشن تھراپی اگر میں سمپلیفائی کر کے بتاؤں تو ریڈیشن تھراپی ہائی انرجی ایکس ریز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے کینسر سیلز کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ علاج اکیلے استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ساری دفعہ کیمو تھراپی یعنی کہ دوائیوں اور سرجری کے ساتھ کمبینیشن میں استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو ریڈیو تھراپی کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو کینسر کی بہت سارے ہوتے ہیں، کیمو تھراپی بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا جو ہے وہ ایک اور سیشن آنے والا ہے، اس کے اندر باقاعدہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. دوائیوں سے بھی علاج کیا جاتا ہے. تو یہ ریڈیشن پر کب جایا جاتا ہے؟ پرپس کیا ہوتا ہے اس کی طرف جانے کا؟ دیکھیں، مختلف بیماریوں میں، مختلف کینسرز میں ریڈیشن تھراپی مختلف طریقے سے استعمال کی جاتی ہے. کچھ ایسے کینسرز ہوتے ہیں جس میں بائیوپسی کے بعد فوری طور پر صرف ریڈیشن تھراپی کی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر کینسرز میں آپریشن کے بعد ریڈیشن تھراپی کی جاتی ہے یا پھر کیمو تھراپی کے بعد ریڈیشن تھراپی کی جاتی ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ کون سا صحیح وقت ہے کینسر میں ریڈیشن تھراپی استعمال کرنے کا، تو وہ اس کا کوئی سمپل جواب نہیں ہے. اس کب علاج میں استعمال کرنی چاہیے اور کتنی ڈوز میں کرنی چاہیے، کس طرح سے سیکوینسنگ ہوگی سرجری یا کیمو تھراپی کے بعد یا پہلے، یہ ایک بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے جس کو ہم ملٹی ڈسپلنری ٹیومر بورڈ کہتے ہیں. تو ٹیومر بورڈ میں بیسیکلی میڈیکل آنکالوجسٹ، پیڈیاٹرک آنکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں، سرجن ہوتے ہیں اور ریڈیشن آنکالوجسٹ ہوتے ہیں. اور مریض کی، بچے کی بیماری کی سٹیج، اس کی نوعیت اور بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ریڈیشن تھراپی کب استعمال کرنی چاہیے. اینڈ واٹ ٹائپ آف ریڈیشن تھراپی ول یو ریکمینڈ؟ دیکھیں، مختلف کینسرز میں مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. آج کل ٹیکنالوجی بہت امپروو ہو چکی ہے، ڈفرینٹ ٹیکنیکس اویلیبل ہیں. تو اگر ہم ریڈیشن تھراپی کی بات کریں تو ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل بیم ریڈیشن تھراپی جو باہر سے دی جاتی ہے، اور ایک انٹرنل ریڈیشن تھراپی ہوتی ہے جو کانٹیکٹ کے ذریعے سے دی جاتی ہے، جس کو بریکی تھراپی کی کہتے ہیں. بچوں میں بریکی تھراپی کا زیادہ رول نہیں ہے، بلکہ ٹیلی تھراپی یا ایکسٹرنل بیم ریڈیشن تھراپی استعمال کی جاتی ہے. بچوں کی ریڈیشن تھراپی بہت ہی ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ماہر ڈاکٹرز، کلینکل میڈیکل فزسسٹ اور ریڈیشن تھراپی ٹیکنالوجسٹ ٹریٹمنٹ ڈیلیوری میں رول ادا کرتے ہیں.